وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جاننے والا ہے۔ وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے یا ودودو کے بہت سے وظائف سنے ہوں گے اور بہت سے وظائف آپ لوگوں نے کیے ہوں گے، لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے ان دو اسم مبارک یا ودودو یا مؤمنو کا وظیفہ کرتا ہے، وہ پھر زندگی میں اور کسی وظیفے کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ محبت کے وظائف میں یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اگر اس عمل کو آپ لوگ بتائے گئے طریقے پر کریں گے پھر یہ ایک مرتبہ ہی کر لینا کافی ہو جاتا ہے۔ محبت کا یہ سب سے بڑا اہم ترین وظیفہ ہے۔ یا ودودو اللہ رب العزت کا ذاتی نام نہیں، یہ صفاتی نام ہے، اور یا مؤمنو بھی اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ رب العزت کی یہ صفات ہیں، یا ودودو یا مؤمنو۔ یا ودودو یا مؤمنو کا عمل کرنے والا شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی آسان عمل ہے، اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ اس عمل کو پہلے کئی مرتبہ آزمایا گیا ہے۔ اس عمل کے معجزات، اس عمل کے اثرات، اس کی برکات دیکھنے کو ملی ہیں۔ ٹوٹتے ہوئے گھر اس عمل کی برکت سے بچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ بھی اس انتہا تک، نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے، نفرتیں اس قدر پھیل جاتی ہیں کہ ان کو ختم کرنا ناممکن لگتا ہے، لیکن اس عمل کی طاقت و تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہی فوراً ماحول بدل جاتا ہے۔ وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نفرت سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ اسم مبارک وہ ہے جو کہ محبت کے حوالے سے خاص پڑھا جاتا ہے۔ اس عمل سے لوگوں کے دل مسخر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو تسخیر ملتی ہے، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہے اے محبت کرنے والے، اور یا مؤمنو کا مطلب ہے اے ایمان دینے والے۔ جب ہم اس کا ذکر اس اسم مبارک سے کرتے ہیں یا ودودو اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اب ہم بار بار اس کو اس اسم مبارک سے پکارتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت پیدا ہوتی ہے، پھر لوگ ہم سے بدسلوکی نہیں کرتے، بد اخلاقی نہیں کرتے۔ پیارے ناظرین، محبت اسی طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محب محبوب کی بات کا جواب محبت سے دے تو پھر محبت جو ہے وہ گہری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتی ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہر حقیقت میں یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ امام غزالی کا قول یہاں تک ہے کہ اصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں ہے۔ یہ جو ودود کا اسم مبارک ہے یہ اللہ کی رحمت کے معنوں میں ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ان اسم مبارک سے پکارتا ہے اللہ اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، راسخ کر دیتا ہے۔ اب اس عمل کو کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کی محبت کے لیے الگ الگ طریقے بھی ہیں، اور ان میں ایک ایسا عمل بھی ہے جو آپ کی ساری محبتوں پر غالب آتا ہے۔ جب آپ لوگوں نے ان دو اسم مبارک کا ورد کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ ان دو اسم مبارک کا ورد کرنے کے لیے جتنا بھی وقت لگتا ہے اتنی دیر آپ لوگوں نے اعتکاف کی نیت میں بیٹھنا ہے، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق آپ لوگ عمل کریں تاکہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے وہ رہ نہ جائے، کیونکہ کوئی ایک شرط بھی رہ جائے تو پھر وہ بات نہیں بنتی جو کہ ہونی چاہیے۔ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اس کا طریقہ کار بھی بہت ہی آسان ہے۔ آپ لوگوں نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، اور اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ نویت السنت الاعتکاف۔ خواتین نے تو اس عمل کو گھر میں ہی کرنا ہے، اور مرد حضرات چاہیں تو گھر میں کر لیں، چاہیں تو مسجد میں کر لیں۔ سنت اعتکاف کی آپ لوگوں نے نیت کر کے اس عمل کو کرنا شروع کر لینا ہے۔ اب اس عمل کو کن لوگوں نے کرنا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، اولاد اپنے والدین کے لیے، والدین اپنی اولاد کے لیے، بہن بھائی کے لیے اور بھائی بہن کے لیے۔ یا پھر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں اور اس کو پانا چاہتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کی محبت سچی ہونا چاہیے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہوں، اس کو پانا چاہتے ہوں، آپ کے ارادے صاف ہونے چاہیے، ان میں گند نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی شرعی رشتے ہیں، جتنے بھی جائز مقاصد ہیں، ان سب کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ جتنی بھی نفرتیں ہیں، ان نفرتوں کو محبت میں بدلنے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اپنوں کے دلوں میں نفرت ختم ہو جائے اور محبت پیدا ہو جائے۔ اور تصحیر حلق کے لیے کوئی انسان بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آدمی زیادہ آئیں، کوئی سیاسی کارکن ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگوں کا دھیان، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ سیاست دان بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات سنیں، لوگ ان کی بات مانیں، ان کی زبان میں اثر پیدا ہو جائے، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب اس عمل کو کرنے کا طریقہ، اب اس عمل کو سمجھنا اچھی طرح ہے، اس کی ایک خاص تعداد ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ آپ لوگوں نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو کچھ کھلا پلا سکتے ہیں، وہ آپ کے قریب ہے، آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ لوگ پانی یا چینی اپنے پاس رکھ لیں۔ ان دونوں میں سے ایک چیز آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھ کر اس پر دم کر کے وہ اس کو کھلا دینی ہے۔ اور اگر وہ آپ سے دور ہے، آپ اس کو کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، مثلا بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند سے ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی ہے اور وہ اس کو کھلا پلا نہیں سکتا، یا پھر بیوی اس عمل کو کرنا چاہتی ہے لیکن وہ اپنے والدین کے گھر ہے، وہ سسرال جا نہیں سکتی کہ وہ اس سسرال والوں کو کھلا پلا سکے، تو اس صورت میں بھی اس کا حل موجود ہے، اس کا طریقہ موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب صلح ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اسی طریقے سے پڑھ کر ایک مرتبہ ضرور کھلا دیا جائے۔ طریقے سے بتانے لگا ہوں، اسی طرح وہ پانی یا چینی اس کو ضرور کھلا دی جائے۔ انشاءاللہ اس عمل سے محبت جو ہے وہ مزید پختہ ہو جائے گی، پھر دوبارہ انشاءاللہ دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوگی بلکہ محبت ہی محبت رہے گی۔ چینی سے مراد چینی ہی نہیں ہے بلکہ کوئی بھی میٹھی چیز جس میں چینی شامل ہو، آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں، تو بھی وہ آسانی سے کھا سکے، اس چیز کو آپ لوگ کھلا سکتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ جائز محبتوں کے لیے ہے۔ جائز محبت کوئی بھی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، اولاد کی ماں باپ سے، ماں باپ کی اولاد سے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسا جائز رشتہ ہو تو اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالی جو نفرتیں ہیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگوں نے سنت اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ اس عمل کے اول آخر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور درود پاک بھی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جانا
ہے تو پھر آپ لوگوں نے کسی سے بات نہیں کرنی؟ جو لوگ روز بروز یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کسی عمل کا فائدہ نہیں ہو رہا، کہ ہمارے جو وظائف ہیں وہ اثر نہیں دکھا رہے، خاص طور پر محبت کے وظائف میں لوگوں کو بہت زیادہ ناکامی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ وظائف کی طرف نہیں ہوتی، یا پھر لوگ ناجائز محبت کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں، جائز تلقات کے لیے ایسے وظائف کو پڑھتے ہیں، یا پھر لوگ ایسے اعمال کو ادھورا چھوڑ جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگوں پر بندشیں لگی ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ تصحیح ضرور کروائیں۔ تصحیح آپ لوگ ہم سے بھی کروا سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں اپنا نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ آپ پر کیا مسئلہ ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کے یہ جو وظائف ہیں، یہ جو اعمال ہیں، یہ اپنے اثر نہیں دکھا رہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدی آپ لوگوں کو فیڈ بیک دے دیا جائے، اور اگر دیر بھی ہو جائے تو وقت کی قلت کی وجہ سے دیر ہوتی ہے، کیونکہ ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ایک ویڈیو کے کمنٹس میں آپ لوگوں کو جواب نہ ملے تو پھر جو نئی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے اس کے کمنٹس میں آپ لوگ دوبارہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلد ہی جواب مل جائے گا۔ تصحیح کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مسائل ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ لوگ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب جو بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یا بتانے جا رہا ہوں، ان پر عمل کرنا ہے، اور اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا، ثواب تو ہوگا لیکن اس کی طاقت و تاثیر آپ لوگوں کو نہیں ملے گی۔ اس لیے ان سب باتوں پر آپ لوگوں نے غور کر کے اچھی طرح سمجھ کر آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب سنت اعتکاف کی نیت کر لی اور درود پاک بھی بتائے گی تعداد کے برابر پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کے ان دو اسم مبارک یا ودود یا مؤمن، یہ دونوں اسم مبارک آپ لوگوں کو تھمبنیل میں بھی نظر آگے ہوں گے، یا ودود یا مؤمن، ان دونوں اسم مبارک کو آپ لوگوں نے اکٹھا پڑھنا ہے، یا ودود یا مؤمن، دونوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور ان دونوں اسم مبارک کو آپ لوگوں نے 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ لوگوں نے یا ودود یا مؤمنوں کا آپ لوگوں نے ورد کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر شخص آپ سے محبت کرے، جس کو بھی آپ نظر بھر کے دیکھیں وہ آپ سے محبت کرنے لگے، اس کے دل میں آپ چاہیں اپنی محبت پیدا کر لیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ان دو اسم مبارک کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ اگر 313 مرتبہ سے زیادہ کر لیں گے تو یہ کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ ان دونوں اسم مبارک کو 500 مرتبہ 600 مرتبہ ان کا آپ لوگ ورد کر لیں۔ جب آپ لوگ اس پہلے وظیفے کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ طیبہ کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کم پڑھنا ہے لیکن سترا پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا ضرور کرنی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اکثر دعا نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کی تقدیر میں اللہ رب العزت نے یہ لکھ دیا ہے کہ آپ مانگو گے تو میں عطا کروں گا، تو پھر جب تک آپ اللہ رب العزت سے سوال نہیں کریں گے، اللہ رب العزت سے مانگیں گے نہیں، تو وہ ذات آپ کو کیسے عطا فرمائے گی؟ کہ آپ کی تقدیر میں ہی لکھ دیا گیا ہے کہ اگر مانگو گے تو دوں گا، نہیں مانگو گے تو نہیں دوں گا۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی مرادوں، اپنی تمناؤں کو رکھے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگے، اور اس ذات سے مانگتے وقت کیا شرمندگی،
وہ ذات تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتی ہے۔ اب آپ ماں سے مانگتے ہیں تو کیا آپ کو شرم آتی ہے؟ نہیں، تو اس لیے آپ لوگ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو رکھتے جائیں، مانگتے جائیں۔ جتنا آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں اتنا آپ لوگ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ تو یقین جانیں یہ جو دعا ہے یہ کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو یہ دعا پوری کر دی جاتی ہے یا پھر اس دعا کے بدلے انسان کی افات اور انسان کی بلیات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، یا پھر یہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ دعا جو ہے یہ ایک ذکر ہے، اس لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر، رو رو کر اپنی تمنا کے لیے، اپنی مراد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کمنٹس باکس میں اللہ رب العزت کا کوئی بھی پیارا سا نام لکھ دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔